ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے 20 امدادی سامان سے لدے ٹرکوں کو غزہ آنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا کہنا ہے کہ امدادی کاموں میں تیزی لانا ہوگی. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مصر کے راستے سے غزہ آنے والی امداد پر حملہ نہیں کریں گے. مصر سے کھانا، پانی اور ادویات کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. مصر سے آنے والی امداد صرف جنوبی غزہ تک جانی چاہیے. مصر سے غزہ آنے والی امداد حماس کے ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. عالمی برادری کو امدادی کاموں میں بھرپور حصہ لینا ہوگا. امدادی کاموں میں حال رکاوٹوں کو دور کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. پاکستان بھی طبی سامان، خیمے اور کمبل غزہ روانہ کر رہا ہے. دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایک چارٹرڈ طیارہ 100 ٹن ضروری طبی سامان، خیمے اور کمبل لے کر آج اسلام آباد سے مصر کے لیے روانہ ہوگا. Given the critical humanitarian situation in Gaza, Pakistan is sending humanitarian assistance for our Palestinian brothers and sisters. A chartered aircraft carrying 100 tons of essential medical supplies, tents and blankets will depart from Islamabad to Egypt this afternoon. From Egypt, these items will be transferred to the people of Gaza. روس سے خام تیل کی خریداری کا طویل المدتی معاہدہ طے پا گیا. پہلا جہاز دسمبر کو 1,00,000 میٹرک ٹن خام تیل لے کر کراچی پورٹ پر پہنچے گا. وزارت پیٹرولیم کے مطابق روس سے $60 فی بیرل خام تیل کی قیمت طے ہوئی ہے. روس خام تیل کرایہ اور پریمیم نکال کر بھی عالمی مارکیٹ سے $10 فی بیرل سستا پڑے گا. طویل المدتی معاہدے کے تحت روس خام تیل پاکستانی پورٹ تک پہنچائے گا. گورنمنٹ معاہدے میں لوکل ریفائنریز روس سے براہ راست خریداری کر سکیں گی. روس سے 1,00,000 میٹرک ٹن خام تیل کا پہلا جہاز دسمبر میں کراچی پورٹ پہنچے گا. اس سے قبل روس سے آنے والے کارگو میں پاکستان کو $4 کروڑ کی بچت ہوئی تھی. روسی صدر کا کہنا ہے کہ روسی طیارے بحیرہ اسود پر مسلسل گشت کرتے رہیں گے. بیجنگ کانفرنس کے دوران میڈیا سے گفتگو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ امریکی بحری بیڑے کے مشرقی بحیرہ روم میں آنے پر حفاظتی اقدامات ضروری ہیں. اس لیے روسی MiG-31 لڑاکا طیارے ہائپر سونک میزائل سے لیس ہو کر بحیرہ اسود پر پرواز کرتے رہیں گے. مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ اقدام ناگزیر تھا. ہائپر سونک میزائل آواز کی رفتار سے 9 گنا زیادہ تیز ہیں اور 1000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 километров со скоростью 9 махов. امریکہ سے جلا وطن کیے جانے والے وینزویلا کے شہریوں کو لے کر پہلا جہاز کراکس پہنچ گیا. طیارے میں 127 مسافر سوار تھے. جو بائیڈن انتظامیہ نے وینزویلا سے کچھ پابندیوں کا خاتمہ کیا ہے، جس کے بعد امریکہ میں پھنسے ہوئے وینزویلا کے شہری روانہ ہو سکے ہیں جو گزشتہ 1 سال سے امریکہ میں مقیم تھے. امریکی انتظامیہ نے ان شہریوں کو امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے باعث ڈپورٹ کرنے کا کہا تھا. امریکی پابندی میں نرمی کے باعث وینزویلا کے شہریوں کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے. تاہم امریکی عہدیدار نرمی کی تفصیلات بتانے سے گریز کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عوامی سطح پر ان خفیہ فیصلوں کی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی. ریپبلکن امیدوار جم جارڈن امریکی ایوان کے اسپیکر کے انتخابات میں ایک بار پھر ناکام ہو گئے. ریپبلکن امیدوار جم جارڈن ایوان کے اسپیکر کے لیے ہونے والی ووٹنگ میں اپنے ہی ساتھیوں کے 22 ووٹس سے محروم ہو گئے. ایک دن قبل بھی ریپبلکن ارکان نے انہیں ووٹ نہیں دیا تھا. ریپبلکن ارکان کا موقف تھا کہ اوہایو کے کانگریس مین خود کو طاقتور سمجھتے ہیں، ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے. جم جارڈن ڈونلڈ ٹرمپ کے خاصے نزدیک سمجھے جاتے ہیں. اب ان کے اسپیکر بننے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں. ریپبلکن ارکان عارضی اسپیکر پیٹرک میک ہنری کے اختیارات میں اضافہ کر کے انہیں مستقل رکھنا چاہتے ہیں. جم جارڈن کی مخالفت میں ڈیموکریٹس کے 212 ارکان بھی ہیں. ایٹامک انرجی میڈیکل سینٹر کراچی کی جانب سے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں مینجمنٹ آف بریسٹ کینسر کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ایٹامک انرجی میڈیکل سینٹر کی ہیڈ ڈاکٹر حنا ہاشمی نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سینٹر کی جانب سے کی جانے والی کاوشوں کا ذکر کیا. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سرپرستی میں ملک کے مختلف حصوں میں، مختلف شہروں میں تقریباً 19 میڈیکل سینٹرز ہیں جو کینسر کے مریضوں کی ان کی ڈائگنوسس اور ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر نجیب نعمت اللہ نے اپنے خطاب میں بریسٹ کینسر کی مختلف اقسام سے شرکاء کو آگاہ کیا. ہاسپٹل ہے ایٹامک انرجی میڈیکل سینٹر، یہ آئی تھنک کراچی میں مریضوں کے لیے ایک بہت بڑی
इम्पॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पे कम खर्च में रेडिएशन हो जाती है, जो कि हमारे मरीज़ बहुत कम हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड कर सकते हैं। डॉक्टर अहमद नदीम अब्बासी का कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस खुद मरीज़ भी कर सकता है। हुकूमत के साथ मिलकर तमाम लोगों को काम करना होगा। बड़ा अहम दिन था आज, क्योंकि हमारे पूरा महीना जो है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का है और पाकिस्तान में इसकी बड़ी ज़रूरत है क्योंकि मेजर किलर है ब्रेस्ट कैंसर और ये सिंपल है कि हर आदमी इसको खुद से भी डायग्नोस कर सकता है अगर सेल्फ एग्जामिनेशन सीख ले। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेरे एहतमाम कैंसर के इलाज के लिए पूरे मुल्क में 19 अस्पताल काम कर रहे हैं, जबकि एटॉमिक एनर्जी मेडिकल सेंटर कराची ने गुज़िश्ता एक माह से ब्रेस्ट कैंसर से आगाही की मुहिम शुरू कर रखी है, जिसका मकसद ख़वातीन में शऊर बेदार करना है। ICC वनडे वर्ल्ड कप के 16वें मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल करते हुए पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड के 289 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 35वें ओवर में 139 रन पर आउट हो गई। रहमत शाह 36 और अजमतुल्लाह उमरजई 27 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। दोनों टीमों के दरमियान मैच चेन्नई में खेला गया, जिसमें अफगान टीम ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। टॉम लेथम 68 और फिलिप्स 71 रन बनाकर नुमाया रहे। ICC मेंस वर्ल्ड कप में आज मेज़बान भारत और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मेज़बान टीम अपने तीनों मैचेस जीत चुकी है, जबकि टाइगर्स को 3 में से 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।